اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع بہت ہی نہایت اور جو اہم ہے وہ ہے حج کے مقاصد۔ حج کے مقاصد کیا ہیں اور حج کے مقاصد میں کن کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے اور حج کس پر فرض ہے اور کون شخص کرے گا اور کون شخص نہیں کرے گا اور حج کے مقاصد کتنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی طرف سے فریضہ ہے یہ بندوں کے اوپر، اور اس میں بندوں کی کیٹیگری ہوتی ہے، صاحب نصاب ہو، ایمان والے ہو، صحت مند ہو اور عقل سلامت ہو، اور مجنون کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور جب جنون اس کا ختم ہو گئے، پاگل پن ختم ہو جائے اور جب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے تو پھر اس پر حج کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو جتنی بھی شرائط ہیں یہ ایام حج میں پائی جانا ضروری ہے اور اس پر حج فرض کرنا ضروری ہے، اور اس کا سب سے پہلا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ، اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اور وہ یہ عبادت ہے جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اس میں کسی اور کا دکھلاوا شامل نہ ہو۔ اور دوسرا حج کا جو مقصد ہے وہ ہے اخلاص، اور اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب بھی کسی نے احرام باندھا ہے تو لبیک کی صدا کہا ہے، اور لبیک کی صدا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور کیا ہی وہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے جس میں سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سب کچھ کہتے ہیں، اور دیگر وظائف بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے کے جائے حج پر اور عمرہ کی طواف اور صفا مروہ کی سعادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بندہ یہ صدا لگا رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو انسان کے جگر کی تہوں تک اسے سکون اور راحت ملتی ہے، اور سب لوگ دیوانہ وار چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور مرد بھی جا رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی، کوئی کسی مرد کی طرف نہیں دیکھتا اور کوئی عورت کسی مرد کی طرف نہیں دیکھتا۔ واللہ کیا عالم ہوتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا مقام ہوتا ہے نہ بندہ کسی کو گالی دیتا ہے نہ دھکا وغیرہ دیتا ہے، سب اپنے ہی رستوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ مشغول ہوتے ہیں کام، یعنی جو کام کرنے ہوتے ہیں، مطلب کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہنا، صفا مروہ اور مینا کی طرف جانا، عرفات کی طرف جانا، سب کو اپنی اپنی ہوتی ہے، کوئی کسی کی طرف نہیں ہوتا، کوئی کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کسی طرف مائل نہیں ہوتا، صرف اپنے ہی راہ میں مشغول ہوتا ہے، وہ بندہ سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں حصار لیا۔ اور انسان کو جوش اور جذبے سے طواف کرنا چاہیے اور مناسک حج ادا کرنے چاہیے۔ اور فرمایا جب بندہ لبیک کہتا ہے، فرمایا دائیں والے درخت، بائیں والے درخت، اور فرمایا دائیں والے پتھر، بائیں والے پتھر، آگے والے پتھر، پیچھے والے پتھر، اور یہ سب لبیک کہتے ہیں اور گواہ ہو جاتے ہیں، اور قیامت والے دن اس حاجی کے لیے گواہی بھی دیں گے، اور جب گواہی آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تیسرا مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہی بیان کی جائے، اور چوتھا مقصد یہ ہے اجتماعیت، اور اسلام میں اکٹھے ہونے کی بہت اہمیت ہے۔ اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے 40 بندے اکٹھے ہو جائیں اور دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اکٹھے ہونا یہ رحمت ہے اور یہ شان ہے۔ اور جب جہاں پہ جس جگہ پہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کافار جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈر جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دوسری جگہ دیکھیں، جب مؤذن اذان دیتا تو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلایا گیا ہے اکٹھا ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اگر محلے کی سطح پہ دیکھیں جو مسجد چھوٹی ہیں تو وہاں پہ ہفتے بعد 7 دن بعد حکم اکٹھے ہونے کا دیا گیا ہے، وہ کون سے دن؟ جمعے والے دن۔ اور اگر ہم شہر والی سطح پہ دیکھیں تو ہمیں سال میں 2 مرتبہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا، وہ کب؟ عیدین کے موقع پر۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں تو ہمیں کس جگہ پہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا؟ وہ ہے مینا کے موقع پر، حج کے موقع پر۔ اور یہ اجتماعیت کا بھی اظہار ہونا چاہیے کہ سب مسلمان اکٹھے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھو ہماری شان و شوکت۔ اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، اور یہ جو جملہ ہے صرف دیواروں پہ نہ لکھا جائے بلکہ اتفاق میں برکت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی
توجہ والی ہے، اور یہ جو اکٹھا ہونا ہے، اس اکٹھے ہونے کے بعد حج کا ایک 5واں مقصد بھی ہے۔ اور کیا یہ آئیں گے اور ایسے ہی چلے جائیں گے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ عالمی خطبہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ اکیلا ہے، اور مجھے آخری رسول ماننا۔ اور فرمایا تقوی اختیار کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، غلاموں پر ظلم نہ کرنا، اور میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا۔ اور یہ میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔